ہم بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھ لیں اور ایک دوسرے کو ہم سمجھائیں۔ تو میں جو بات کروں گا توجہ دلانے کے لیے علماء سے، فقہاء سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اپنا کوئی دعویٰ نہیں ہے بڑا، لیکن جو ہمیں علماء سے معلومات حاصل کی وہاں تک پہنچانی ہے، آپ ان کو یاد کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ توبہ کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے پیارے حبیب، ان کے مال سے زکوٰۃ لو اور ان کے مال کو ستھرا اور پاک کر دو اور ان کے لیے دعائے خیر کر دیا کرو۔ بے شک محبوب، جب تم ان کے لیے دعا کرتے ہو ان کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ، یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ لینے کا حکم فرمایا کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں اور لے کے آگے خرچ کی جائے گی۔ ظاہر ہے جن جن کو اس کا استحقاق ہوگا، جو جو مستحق ہوں گے ان کو دی جائے گی۔ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ زکوٰۃ سے مال ستھرا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا۔ اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ ہم بہت سے پاپڑ بیچتے ہیں کہ سود لے کر، رشوت لے کر، ناجائز کاروبار کر کے، جوا کر کے، جس طرح بھی مال کمائیں اور مال اکٹھا کریں تاکہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ دوڑ میں شامل ہو جائیں، ہم بھی دنیا کی جو ہے وہ سہولیات لیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں ذکر فرما دیا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ جو تم سود دیتے ہو لوگوں کے مال میں تاکہ مال بڑھے، یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتے۔ اور سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے، فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے مال دگنے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں مال کے اندر برکت بھی زکوٰۃ سے ہوتی ہے۔ تو یہ تو بنیادی وہ آیات میں نے پیش کی ہیں جن سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ مال ستھرا بھی ہوتا ہے، مال بڑھتا بھی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی رحمتیں بھی شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا کیا ہیں؟ تو ہمیں 5 سوال ذہن میں رکھنے ہیں۔ نمبر 1، کس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نمبر 2، کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نمبر 3، زکوٰۃ کب جا کے واجب ہوتی ہے؟ نمبر 4، کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ اور نمبر 5، کس کو زکوٰۃ دینی ہے؟ پہلا سوال، زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ مسلمان ہو، عاقل یعنی سمجھدار ہو، دماغی توازن کا کوئی مسئلہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، اور بالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ بنیادی ضروریات اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی، 612.36 گرام چاندی کا مالک ہو، یا اس کی قیمت کے برابر نقدی کیش وغیرہ کا مالک ہو، یا تجارتی سامان کا مالک ہو، کلی طور پر وہ اس کا مالک ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ کا نصاب آگے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1575 ہے، فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا 5 دراہم، جب تیرے پاس 200 درہم چاندی کے ہو جائیں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو اس میں سے 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ اس حدیث شریف سے چاندی کی مقدار کا پتہ چلا، 200 درہم چاندی جس کا وزن 52.5 تولے بنتا ہے، تو 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ ہو، یا اس کی قیمت کا مالک کو سارا سامان جو بھی ہے اس کو ملایا جائے تو اس کی قیمت تک پہنچے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت، آج میں نے کسی سے معلوم کیا نیٹ پر کیا پاکستان میں ریٹ چل رہا ہے چاندی کا، تو وہ 2521 انہوں نے بتایا، 2521 فی تولہ۔ اب اس کو ہم نے 52.5 سے جب ضرب دی ہے تو وہ 1,32,353 روپے بنتا ہے۔ یعنی بس یہ اندازہ رکھیں جس دن آپ نے زکوٰۃ دینی، جب آپ پر واجب ہوئی ہے اس دن کا چاندی کا ریٹ دیکھا جائے گا، تو جس دن زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے تو پھر وہ سارا حساب جو ہے اس میں لگایا جائے گا۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، آج کل تقریباً اتنا چل رہا ہے۔ تو دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا اسی میں کہ سونے کی آپ نے بات نہیں کی، تو بھائی سونا جو ہے اس کا نصاب 7.5 تولے، اور علماء اس میں وضاحت کرتے ہیں کہ اگر صرف سونا پڑا ہے نا تو پھر آپ نے یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں دیکھنا، 7.5 تولے سونے کے آپ کلی طور پر مالک ہیں، اور کوئی اور کرنسی یا کوئی اور سامان تجارت آپ کے پاس یا چاندی وغیرہ نہیں پڑا ہوا، صرف سونا پڑا ہے، تو پھر جب سونا 7.5 تولے ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ہوگا تب اس میں سے زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ اس سے پہلے اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سونا 7.5 تولے سے کم پڑا ہے، 1-2 تولے پڑا ہے، لیکن ساتھ چاندی بھی ہے یا کچھ پیسے پڑے ہیں یا پرائز بانڈ پڑے ہیں یا سامان تجارت پڑا ہے، تو اب سب کے پیسوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر دیکھا جائے گا، اگر ہو گیا تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی یہ سوال کرے جی کہ بات سمجھ نہیں آئی تو کریں کیا، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے لگے ہیں، آپ پر آپ کا سال گزر گیا ہے، تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میرے پاس کیا کیا ہے۔ اپنی بنیادی ضروریات کو ایک سائڈ پہ کر دیں، بنیادی ضروریات جو گھر میں ہمیں استعمال کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو گاڑی وغیرہ اپنی ضروریات کی، اسی طرح آپ کے کارخانے میں مشینری وغیرہ لگی ہے، یعنی جو چیزیں آپ کے پاس اپنی ہیں اور وہ تجارت کے لیے نہیں ہیں، وہ آپ کی اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں جو، تو ان کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں سونا چاندی کتنا پڑا ہے وہ بھی شامل کریں، اس کی قیمت لگا لیں، اس دن کی مارکیٹ ویلیو جس دن کی زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت خرید اس میں نہیں رکھیں گے کہ جی وہ جب میں نے خریدا اس وقت تو اتنے کا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ جس دن زکوٰۃ دے رہے ہیں اور جس جگہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تھوک کا سامان تجارت ہے تو تھوک کا ریٹ لگے گا، اگر پرچون کا سامان تجارت ہے تو ریٹیل جو پرچون کا ریٹ ہے وہ لگے گا، اس دن اور اس جگہ کا ریٹ جو ہے مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ لگے گی۔ تو سونا ہو چاندی ہو اس کی بھی قیمت لگا لیں۔ آپ کے پاس جو کیش پڑا ہے چیک کی صورت میں یا کیش کی صورت میں یا پرائز بانڈ کی صورت میں جو کچھ پڑا ہے، یا آپ نے کسی کو جمع کروایا ہوا ہے جیسے ایڈوانس جمع کروایا ہے وہ بھی آپ کا ہی ہے، اور اسی طرح آپ نے اگرچہ یہ ناجائز ہے لیکن جمع کروا دی، انشورنس کی قسطیں وہ جتنی جمع کروائی ہوئی ہے، یا کمیٹی آپ نے ابھی نہیں لی، آپ کی کمیٹی نکلی نہیں، اور کمیٹی کی آپ نے قسطیں جمع کروائی ہوئی جتنی بھی وہ ساری جمع کر لیں، اور یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض جو ہے اس کو بھی آپ جمع کر لیں۔
یہ سارا آپ کا مال ہے نا. اب اس کی جو اماؤنٹ ہے جتنی بنی اس میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے, منہا کرنا ہے وہ قرض جو آپ نے دینا ہے. اب وہ مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچی وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 612.36 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ گئی. تو اب سمجھیں کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ تقریباً 1,32,000 آج کے ریٹ کے مطابق چل رہا ہے. وہ جیسے جیسے جس دن کا ہوگا اس دن کا آپ ریٹ دیکھ کے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہو گیا کس پر. اور اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے, ان پر کوئی قرض وغیرہ نہیں ہوتا, وہ تو سارا شوہر کے ذمہ ہوتا ہے خرچہ وغیرہ. ان کے پاس سونا چاندی پڑا ہے, کیش پڑا ہے, اور اس کا پھر وہی دیکھیں گے کہ اگر خالی سونا پڑا ہے تو وہ 7.5 تولے ہوگا تو خواتین بھی اس کی زکوٰۃ دیں گی. اور اگر 7.5 تولے سے کم ہے, خالی سونا ہے اور کوئی پیسہ وغیرہ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر مختلف چیزیں پڑی ہیں, کچھ سونا پڑا ہے, کچھ چاندی پڑی ہے, کچھ پیسے بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو اب ان کو 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس کا بھی ذکر کر چکے ہیں اس کے برابر ان کے پاس مال پہنچ گیا ہے. تو اب ان کو بھی زکوٰۃ خواتین کو بھی دینی ہوگی. اب یہ سونا چاندی چاہے وہ پہنا ہوا ہے, چاہے ویسے پڑا ہوا ہے, چاہے اس کا زیور نہیں بھی بنا ہوا, جیسے کیونکہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اپنے والد اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 خواتین آئیں اور انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو عرض کرنے لگی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ابھی ہم نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبانی ان یصورکم اللہ بسوارین من نار, کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرنے لگی نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ, پھر اس کی زکوٰۃ دو. یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 337 ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ خواتین بھی زکوٰۃ دیں گی, اور بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو شوہر کو نہیں کہے گی کہ میری زکوٰۃ دے, اسے خود زکوٰۃ دے گی, اور شوہر اس کو کہے گا کہ بھائی اس کی زکوٰۃ دو, یہ تم پر فرض ہے, اسلامی ارکان ہے, بنیادی چیز ہے, اس کو دو. ہاں اگر شوہر اس کی اجازت سے اپنی طرف سے خوشی سے دے دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی, وہ تو اس کی طرف سے گفٹ ہو جائے گی شوہر کی طرف سے کہ چلو میں تمہاری زکوٰۃ دے دیتا ہوں. اگر وہ نہیں مدد کرتا تو اس پر لازم نہیں ہے, بیوی کو خود اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں خوشی خوشی ہمیں دینی چاہیے. ہم دیکھیں کہ بعض اوقات ہم غیر ضروری رسموں پر, ناجائز رسموں پر کتنے فنکشنز ہم مناتے ہیں سارا سال, اور کتنا خرچ کر دیتے ہیں. زکوٰۃ کی مقدار بھی میں عرض کروں گا وہ تو تھوڑی سی ہے, نیوترے میں, سوٹ بنانے میں, اور سالگرہ بنانے میں, اور یہاں تک کہ جو مستحب کام ہے اصحال ثواب کی محفلیں, وہاں پر بھی بعض اوقات قرض لے کے جی ہم نے ختم دلانا ہے تو اتنا شاندار دلانا ہے, قرض لے کے بھائی جتنی طاقت ہے اتنا دلاؤ, اتنا اصحال ثواب کرو. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ ناک رکھنے کے لیے, کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے ہم خوشی خوشی, اور زکوٰۃ میں ہمارے سنتے ہی بوجھ پڑتا ہے, یار میرے پتہ نہیں زکوٰۃ آتی ہے کیا. اللہ ماشاءاللہ نیک لوگ بھی ہیں, خوشی خوشی بھی دیتے ہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں. زکوٰۃ دینے سے مال فنا نہیں ہوتا, صرف 40واں حصہ ہے, وہ 40 سال بھی دیتے رہے تو زکوٰۃ کا جو جس مال کی آپ زکوٰۃ دے رہے کچھ اور اس میں نہ بھی آئے تو وہ مال فنا نہیں ہوتا. علماء نے اس کے حساب لگا کے بتائے ہوئے, تو اس میں تو برکتیں ہی ہوں گی. تو یہ آپ نے سمجھ لیا پہلا سوال کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے. اب دوسرا, کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ دینی؟ تو اس کے لیے جو بنیادی اصطلاح ہے, ٹرم ہے فقہ میں, وہ ہے مال نامی پر زکوٰۃ ہے. مال نامی, نامی کا مطلب ہے کہ بڑھنے والا, جس کی قیمت ویلیو بڑھتی رہتی ہے, اس پر زکوٰۃ ہے. اب اس میں ہم جانوروں وغیرہ کا ذکر آج نہیں کریں گے. عام طور پر جو ہمارے پاس مال ہوتا ہے شہروں میں, وہ 3 قسم کے مال ہیں جو کہ نامی ہوتے ہیں. نمبر 1 نقدی,
روپے، پیسے، پرائز بانڈ، کیش، چیک وغیرہ۔ اور نمبر 2 سونا اور چاندی، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ضرورت کے لیے ہے کہ نہیں ہے، کسی قسم کا بھی ہے، کسی فارم یا کسی شیپ میں سونا ہمارے پاس پڑا ہے یا چاندی پڑی ہے تو وہ جو ہے زکوٰۃ دینے والا مال ہے، اس کی مقدار دیکھ کے وہ سارا حساب کر کے پھر دی جائے گی۔ تیسرا جو ہے اس میں سامان تجارت ہوتا ہے، وہ سامان جو کہ ہم نے تجارت کے لیے خریدا، یعنی جب خریدا تھا اس وقت یہ نیت تھی کہ ہم اس کو آگے بیچ کے منافع کمائیں گے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے کوئی چیز ہے، چاہے سامان ہے۔ کیونکہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1564 ہے، وہ فرمانے لگے کہ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَن نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس مال کی زکوٰۃ دیں جو مال ہم نے تجارت کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تو مال تجارت میں زکوٰۃ ہے۔ ایک بندے نے کوئی پلاٹ یا کوئی چیز خریدی، اس وقت اس کے تجارت کا پروگرام نہیں تھا، اس نے وہ چیز خرید لی، بعد میں ارادہ ہوا اس کو بیچ دوں تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح دوسرے سامان کے حوالے سے، جیسے میں مثال کے طور پہ ایک موبائل لے لیتا ہوں، اپنے استعمال کریے، استعمال کرتے کرتے پھر کہتا ہوں چلو میں اس کو بیچ دوں، تو یہ کوئی تجارت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ تجارت کے لیے نہیں۔ لیکن اگر خریدا ہی اسی لیے ہے، اسی نیت سے خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اس کو میں لوں گا اور اس کو پھر بیچوں گا اور اس سے منافع کماؤں گا، تو چاہے وہ پلاٹ ہے چاہے کوئی چیز بھی ہے، وہ سامان تجارت ہے، اس سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہاں ہم نے رقم کی بات کی، رقم آپ کے پاس پڑی ہے، اب رقم کے بعد مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بندے نے حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے، تو حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اگر سال گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آپ نے مکان بنانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اے نہیں ہوگا کہ تھوڑا مکان نہیں بنے گا، وہ پیسے اینے دینے نہیں بنے، اس میں برکت ہی ہونی ہے۔ اسی طرح آپ نے بچے یا بچی کے لیے سونا چاندی یا رقم رکھی ہوئی ہے، سونا چاندی یا رقم رکھی ہوئی ہے کہ اس کی شادی کریں گے، اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی، اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اسی طرح کوئی پیسے رکھے تھے کسی بنیادی ضرورت کے لیے اور سال گزرنے سے پہلے وہ ضرورت آ گئی تو اب اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر سال گزر گیا ضرورت نہیں آئی تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اس پیسوں کی بھی، اس رقم کی۔ تو بہرحال یہ چند ضروری مسئلے ہیں، سونا چاندی کے حوالے سے بھی بات ہو گئی اور ان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی، اور یہاں پر آیہ کریمہ بھی سنتے جائیں۔ جو سونا چاندی جو ہے اپنے پاس ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو کہ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کے ساتھ اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے رہے ہو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ دوسرا سوال جو تھا ہمارا کیا تھا کہ کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ کب ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مال آ جایا تو آج ہی ہو جائے گی، نہیں، کب ہوتی ہے، اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں، اور حدیث شریف ابن ماجہ شریف کی ہے 1792 نمبر، فرمایا لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، مال میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے، پورا سال، اور سال کون سا، شمسی نہیں، قمری سال، کیونکہ قمری سال کوئی 10-11 دن کم ہوتا ہے،
یعنی آج کتنا روزہ ہے؟ آج 11واں روزہ. ہاں 11واں روزہ ہے. تو اگلے سال 11واں روزہ جب آئے گا تو پھر آج اگر میرے پاس سامان آ گیا تو اس پر پورا سال گزر جائے, اگلے سال جب 11واں روزہ آئے گا تو زکات واجب ہو جائے گی, اور اسی وقت دینی ہوگی, پھر لیٹ نہیں کرنا ہے, اسی وقت دینا ضروری ہے. اگر اس میں تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. فرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا, پورا سال گزر جائے تو پھر, اور وہ سال کون سا ہے؟ قمری کیلنڈر کا سال جو ہے وہ پورا گزر جائے تو اس پر ہم نے زکات دینی ہے. اور اس سال میں یاد رکھیے گا, سال کی ابتدا میں نصاب تھا, درمیان میں نصاب سے کچھ کم ہو گیا, لیکن اینڈ پہ جب وہی تاریخ آئی تو وہ نصاب پھر پورا ہو گیا, تو اب زکات واجب ہی ہوگی, کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی. اور اگر زکات سال کے شروع میں مال تھا لیکن درمیان میں بالکل فنا ہو گیا, کچھ نہیں رہا, اب دوبارہ مال آیا تو اب وہ پچھلی تاریخ کو نہیں دیکھا جائے گا, جب دوبارہ مال آیا تو اس وقت سے اس کی جو ہے وہ تاریخ نوٹ کر لی جائے گی, جب اس پر سال گزرے گا تو پھر زکات دیں گے. اچھا یہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ لوگ اکثر رمضان میں زکات دیتے ہیں. اب ایک بندے نے ربیع الاول شریف میں مال آیا تھا اور اگلا ربیع الاول شریف آ گیا, اب اس پر زکات فرض ہے, اور وہ کہتے نہیں کہ میں رمضان میں دوں گا, تو یہ تاخیر جائز نہیں ہے. رمضان کا انتظار نہ کرے بلکہ اسی وقت زکات ادا کرے جب سال ہو جاتا ہے. اب رمضان میں دینے کی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 70 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے, تو فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ پھر تم ایسا کرو نا, رمضان جب آئے نا تو اگلے سال جب سال ہونا اس سے پہلے کی ایڈوانس دینا شروع کر دو. ان ایڈوانس جو ہے پھر تم دے دو, ان ایڈوانس زکات دی جا سکتی ہے. حضرت مولا المسلمین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور ترمذی شریف کی 678 نمبر یہ روایت ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں کہ ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلك. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رخصت مانگی کہ میں اپنے مال کی زکات وقت ہونے سے پہلے دے دوں, واجب ہونے سے پہلے دے دوں, تو نبی پاک نے ان کو رخصت عطا فرما دی. اس کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں کہ جیسے مجھے پتا ہے کہ تقریباً میں نے نا اگلا جب سال میرا پورا ہو جائے گا, نصاب پر سال گزر جائے گا, تو مجھے 12,000 زکات دینی ہوگی. تو میں کیا کروں کہ سال کے شروع سے ہر مہینے 1,000 دیتا جاؤں. اب 12,000 میرا اس سال ہونے تک ادا ہو جائے گا. 12,000 زکات واجب ہوئی تھی اور 12,000 میں پہلے دے چکا ہوں, ادا ہو گیا. اور اگر مثال کے طور پہ زکات تو 12,000 واجب ہوئی لیکن میں نے ابھی 11,000 دیے تھے تو 1,000 اور دے دوں. اور اگر ایسا ہوا کہ زکات تو 10,000 واجب ہوئی تھی, میں 12,000 دے چکا ہوں, تو کیا کروں, وہ 2,000 اس سے اگلے سال کے لیے ایڈوانس شمار کر لیں, نوٹ کر لوں کہ جب اگلے سال دوں گا تو اس میں میری پہلے ہی 2,000 ادا ہو چکا ہے. تو یہ بطور نصاب میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ یہ سہولت ہے کہ یہ بات وقت بندہ کہتے ہیں کہ اکٹھے اتنے پیسے دوں, تو اس کے لیے یہ حکمت ہے کہ وہ استوار جو ہے وہ زکات پہلے ہی ادا کرتا رہے. تو زکات کب واجب ہوگی؟ جب اس مال پر پورا سال گزر گیا. اچھا یہاں پر ایک اور بھی بات ہے کہ میرے پاس ایک قسم کا نصاب آ گیا تھا, مثلا پچھلے سال رمضان کی 11 تاریخ کو میرے پاس آ گیا تھا, آج پھر رمضان ہو گیا, تو اس مال کی زکات تو میں نے دینی ہی دینی ہے. لیکن کچھ مال درمیان میں سال میں آتا رہا, کوئی شعبان میں شامل ہوا, کوئی ربیع الاول میں شامل ہوا, کوئی رجب میں شامل ہوا, تو وہ کہیں ہم کیا سوچیں گے آپ رجب والے کا علیحدہ رجب کو دیکھیں گے اور شعبان نہیں. ایک قسم کے مال کے آپ نصاب کے جب مالک ہو گئے, اس پر جب سال گزرے گا اس کی جب زکات دینے لگے نا, تو سال کے دوران کتنا ساتھ مل گیا ہے اس پر اگر سال نہیں بھی گزرا ان سب کا حساب کر کے سب کی زکات ادا کریں, تاکہ آپ کو سال میں ایک ہی مرتبہ زکات دینی. تو یہ مسئلہ ہے کہ سال کے اندر جتنا بھی اضافہ یا کمی ہوتی رہتی ہے وہ آخر میں شمار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو کتنے سوال ہم نے حل کر لیے ہیں؟ 3. تو جاگ رہے ہو نا؟ جاگ رہے ہیں. 3 سوال حل ہو گئے. چوتھا سوال کتنی دیں گے؟ تو بھائی پریشانی تو ہمیں ہونی نہیں چاہیے, ہم تو سب کچھ بھی دینا پڑے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نشاور کرنا پڑے, دین کی راہ میں سب کچھ بھی دینا پڑے, تو مسلمان کو تو خوشی خوشی دے دینا چاہیے.
جی ان کے نام پاک پر دل جان و مال نج دیا سب تج دیا پھر دل کو کیا. نبی پاک کی حکم پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب کچھ بھی دینا پڑے تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر سب کچھ نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. کتنی ہے زکوٰۃ جی؟ 2.5%. 100 پر 2.5 روپے. ٹھیک ہے جی. 1000 پر کتنے بنیں گے؟ 25 روپے. ٹھیک ہے جی. لاکھ پر 2500. لاکھ پر 2500 یعنی آسان اور آسان کر دوں 40واں حصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 620 ہے ترمذی شریف کی. فرمایا فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ 40 درہما. چاندی کی زکوٰۃ لاؤ، چاندی کے ہر 40 درہم میں سے 1 درہم. کیا مطلب ہوا کہ 40واں حصہ 1/40. یعنی جب آپ نے جو سامان ہے نا وہ جو اکٹھا کرنا ہے نا، جو سارا مال کی اتنا میرے پاس اتنے کا مال ہو گیا تو اس کو آپ نے زکوٰۃ نکالنے کے کیا کرنا ہے 40 پر ڈیوائڈ کرنا ہے. مثلا میرے پاس 80 لاکھ ہو گیا، میں نے دیکھا کہ میں 80 لاکھ کا مالک ہوں اور وہ میری ضروریات کی اور قرض کے علاوہ ہے، تو میں 80 کو ڈیوائڈ کروں گا کس پہ؟ 40 پہ. تو کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ 2 لاکھ. یہ سمجھانے کے لیے آسان سی مثال میں نے دے دی. تو جتنا بھی آپ کا رقم بنتی ہے، مالیت بنتی ہے، اس کو آپ نے 40 پہ ڈیوائڈ کر لینا ہے. یہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم ہے جو آپ نے دینی ہے. اور زکوٰۃ کی یہ جو رقم آپ نے دینی ہے یہ 2.5% جو ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے. اب کبھی بیٹھ کے حساب لگانا ہے، اس سال میں 2.5 دوں، اگلے سال اگر نہ بھی کچھ آئے تو پھر وہ بھی کم ہو جائے گا، شرح بھی کم ہوتے ہوتے ایسا وقت آئے گا کہ وہ آپ کا مال اور نصاب بچ جائے گا. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ جو ہیں تو پریشان نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا. تو زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 2.5%. اس کے بعد زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ تھوڑا سا توجہ کیجئے گا. ایک وہ بندہ جو کہ صاحب نصاب نہیں ہے. پہلی تو شرط یہ ہے کہ وہ خود اتنے مال کا مالک نہیں، اور دوسرا اس میں وجوب زکوٰۃ کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا تھا نا کہ مال تجارت کا ہوگا تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن جب کسی کو زکوٰۃ دینی ہے نا تو اس کے پاس جو فالتو مال ہم نے دیکھنا ہے وہ تجارت کا نہ بھی ہو، اس کی بنیادی ضروریات اور قرض سے بچا ہوا مال چاہے وہ تجارت کا نہ بھی ہے، وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی، یہ تقریباً 1,32,000 اس کا میں نے مثال دی ہے، اس کی قیمت کا سامان فالتو پڑا ہے، چاہے وہ تجارت کے لیے ہے چاہے نہیں ہے، چاہے وہ مال نامی ہے یا نہیں ہے. اس کی مثال سمجھیے کہ جیسے میرے پاس ایک پلاٹ پڑا ہے اور پلاٹ میں نے ویسے خریدا تھا، تجارت کے لیے نہیں خریدا تھا. پلاٹ کا تو میں مالک ہوں نا، وہ چلو 20 لاکھ کا ہے پلاٹ میرے پاس پڑا ہوا. اب میں تو جی میں غریب ہوں، میرے پاس چونکہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو میں جو ہم زکوٰۃ نہیں میں نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ جو میری پراپرٹی ہے وہ 20 لاکھ کی ہے، وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، اگرچہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن میں زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. صحیح. تو اب زکوٰۃ لینے کا مستحق وہ ہوگا جس کے پاس بنیادی ضرورت اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم سامان پڑا ہے، چاہے سامان وہ کوئی بھی فالتو سامان کوئی بھی ہو، وہ اس کے پاس پڑا ہے اور وہ کم ہے یا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کا وہ مستحق ہو لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ اگرچہ وہ مستحق بھی ہوں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جیسے بیٹا اپنے ماں اور اپنے باپ کو زکوٰۃ اپنی زکوٰۃ وہ نہیں دے سکتا. بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا دادی کو اور اپنے نانا نانی جو اس کی روٹ سے جو اس کی اصول ہیں ان کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح اپنی فروع، اپنی برانچز یعنی اپنی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہے
وہ اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی اسی طرح نواسا نواسی اپنی اولاد کو زکات نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ مستحق بھی ہوں، اگرچہ وہ مستحق بھی ہوں۔ باقی رشتہ داروں کو دائیں بائیں جو بھائی وغیرہ ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں ان کو زکات دی جا سکتی، بلکہ دینا افضل ہے کہ یہاں ڈبل ثواب ہوگا، ایک تو اللہ کی راہ میں مال نکالنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ ہم اکثر اپنوں میں نا ایپ نکالتے ہیں یار اس کو کیوں دوں، یہ تو ایسے ایسے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس کو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رشتہ داروں کو دی جا سکتی، ہاں شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بھی نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بھی زکات نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ سادات کرام جو نبی پاک کے رشتہ دار ہیں، آل رسول میں سادات کرام اور بنی ہاشم، یہ جو علوی ہوتے ہیں بنی ہاشم جی جی اس طرح کے جو ہیں، ان کو زکات کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ خدمت کرنی ہے، نذرانہ پیش کریں، ان سے تعاون کریں، ان کی خدمت کی نیت سے اگر کوئی کمزور نظر آتے ہیں مالی طور پر تو ان کو زکات کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب جس کو آپ نے زکات دینی ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے، اس لیے مسجد وغیرہ کو یا جہاں جوائنٹ سسٹم چلتا ہے، کوئی رفاہی ادارہ ہے، اس میں ڈائریکٹ زکات نہیں دی جا سکتی، جو اگر وہ کسی کو مالک بناتے ہیں تو پھر زکات دی جا سکتی ہے۔ یا کسی کو وہ جی میں زکات کے طور قرض تمہیں دیتا ہوں پھر قرض واپس کروں گا پھر کسی اور کو دے دوں گا، اس طرح نہیں، کلی طور پر اس کو مالک بناؤ، یہ لو یہ تمہارا ہے، پھر اس کی زکات ادا ہوگی۔ جہاں مدارس وغیرہ میں دی جاتی ہے نا تو وہاں اسی طرح ہیلا کیا جاتا ہے، طلباء کو اس کا مالک بنایا جاتا ہے کسی کو، اور پھر وہ زکات جو ہے وہ خرچ کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور بھی یہاں پر عزت نفس کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیے کہ جس کو آپ زکات دے رہے ہیں ضروری نہیں اس پر احسان کر اللہ زکات نہ مال تم دے رہے، نہیں، بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مستحق ہے، آپ کو اس کے سارے حالات کا پتہ ہے، پتہ ہے یہ مستحق ہے۔ اب آپ جب زکات نکالنے لگے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے یہ مال اٹھا رہا ہوں میں، یہ زکات کا اٹھا رہا ہوں اور جو اس کو دے رہا ہوں زکات کا دے رہا ہوں، لیکن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ لجی عیدی ہے، یہ گفٹ ہے، یہ تمہارا تعاون ہے، تاکہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو۔ تو یہ الحمدللہ چند زکات کی وہ مسائل تھے جو اس وقت میرے ذہن میں حاضر ہوئے، اور میں نے کوشش کی تھی کہ سب کو جو ہے وہ احاطہ کر سکوں، کچھ رہ بھی گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔